بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اخلاق نہایت اعلیٰ اور عادات نہایت پاکیزہ تھیں، کیونکہ آپ نے اس فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی، جن کو خدائے بزرگ و برتر نے انکا لعلی خلق عظیم کا لقب عنایت فرمایا ہے۔ تو ایسی آغوش رحمت میں کھیلنے والے کی عادات عین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مبارک پر تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کنیز نے پھولوں کا گلدستہ لا کر پیش خدمت کیا۔ گلدستہ ہاتھ میں لے کر شہزادہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے سونگھا اور کنیز سے ارشاد فرمایا، جاؤ تم اللہ کی راہ میں میری طرف سے آزاد ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا حضور، آپ نے ایک گلدستہ پر ہی اتنی اچھی خوبرو کنیز کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تمہیں اچھا تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ دیا کرو۔ پس اس لیے سب سے اچھا تحفہ یہی ہو سکتا تھا کہ میں اسے اللہ جل شانہ کے لیے آزاد کر دوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں نہایت عاجزی اور انکساری تھی۔ تکبر سے حضور کو سخت نفرت تھی۔ آپ کو کسی کام کرنے میں یا کسی طبقے کے لوگوں میں بیٹھنے سے کبھی کسی قسم کا کوئی عار نہ تھا۔ ایک مرتبہ شہزادہ رسول حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں چند غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو جو دیکھا تو دوڑتے ہوئے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آئیے اور کھانا تناول فرمائیں۔ آپ اسی وقت ان غرباء کے حلقہ میں جا بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ فرمایا، مجھے کھانے کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے تناول فرما لیے ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ شہزادہ رسول نور دیدہ سیدہ بطول لخت جگر مولا علی المرتضیٰ برادر اصغر سیدنا امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اہل بیت نبوت کے سخی گھرانہ کے چشم و چراغ تھے۔ سخاوت کرنا، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا، یہ آپ کی خاندانی وراثت تھی۔ کبھی کوئی سائل آپ کی بارگاہ اقدس سے خالی نہ گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار یتیموں اور محتاج لوگوں کے گھروں پر خود کھانا لے کر جاتے تھے۔ اس کام میں اس قدر مشقت اٹھاتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کو مختصر کر کے دروازہ پر تشریف لائے اور دیکھا کہ سائل واقعی محتاج ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت خادم سے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کتنی رقم ہے؟ عرض کیا، حضور 200 درہم۔ فرمایا، وہ لے آؤ۔ عرض کیا، یہ تو صرف اہل بیت کے خرچ کے لیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا گزارا ہو جائے گا، اس محتاج کو دینا اولین فرض ہے۔ چنانچہ 200 درہم منگوا کر آپ علیہ السلام نے سائل کو پیش کیے اور ساتھ ہی فرمایا، اس وقت ہمارے پاس یہی ہیں، تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکتے۔
ایک مرتبہ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بیت المال سے بڑی رقم ملی۔ آپ وہ رقم لے کر مسجد میں بیٹھ گئے اور ایک ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے۔ ایک شخص نے عرض کیا، حضور آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ یہ رقم اپنے لباس اور ضروری اشیاء پر خرچ کریں۔ شہزادہ رسول نور دیدہ بطول امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنے آرام و آرائش سے بہتر یہی ہے کہ یہ رقم کسی محتاج کی حاجت میں صرف کی جائے۔ چنانچہ ایک حاجت مند آیا تو آپ علیہ السلام نے تمام رقم اسے عنایت فرما دی۔ ایک بار ایک ضرورت مند محتاج دیہاتی آپ علیہ السلام کے دروازے پر حاضر خدمت ہوا اور چند گزارشات لکھ کر شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجی، جن کے الفاظ یہ تھے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے ایک دانہ خریدا جا سکے۔ میری حالت آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی حاجت نہیں، میں نے اپنی آبرو بچا رکھی تھی، اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا، مگر اب خریدار مل گیا ہے۔ اتفاق سے جواب آنے میں کچھ دیر لگ گئی تو اعرابی دیہاتی نے 4 مصرے اور لکھ بھیجے، جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ صاحب فضل سخی سے تجھے کیا ملا ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں گا کہ مجھے دیا ہے تو جھوٹ ہوگا، اور اگر کہوں کہ سخی نے اپنا مال روک لیا ہے تو یہ بات مانی نہ جائے گی۔ شہزادہ رسول نور دیدہ بطول سیدنا امام عالی مقام نے 10,000 درہم کی تھیلی اس سائل کو بھیجی اور ساتھ ہی اس کو اشعار میں ہی جواب دیا، تم نے جلدی مچا دی ہے، سو تمہیں یہ قلیل حصہ مل گیا ہے، اگر تم جلدی نہ کرتے تو تمہیں اور زیادہ ملتا، اب لے لو اور یوں سمجھنا کہ سوال کیا ہی نہیں، اور ہم سمجھیں گے کہ گویا ہم نے کچھ دیا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے۔ جب شہزادہ رسول نور دیدہ بطول لخت جگر مولا کائنات حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت اسامہ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، آہ کتنا بڑا غم ہے، آہ کتنا بڑا غم ہے۔ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے میرے بھائی، آپ کو کس بات کا غم ہے؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ حضور موت سامنے کھڑی ہے اور میں بہت لوگوں کا مقروض ہوں، اس قرض کی عدم ادائیگی کے صدمے نے سخت مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس قرض کی ادائیگی کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور کیا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں مقروض ہونے کی حالت میں نہ مر جاؤں؟ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے مزید تسلی دی اور فرمایا کہ میں گھر جاتے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ جب گھر پر تشریف لائے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام قرض خواہوں کو بلوایا اور ان کی ساری رقم اسی وقت ادا کر دی۔ کل رقم آپ نے 60,000 تقسیم فرمائی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے اور شہزادہ رسول امام علی مقام علیہ السلام کو دعائیں دیتے رہے۔ ایک بار عرب کے مشہور شاعر فرزوق کو مدینہ کے گورنر مروان نے شہر بدر کر دیا۔ وہ اسی حالت میں بالکل بے سر و سامان تھا جب وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی مصیبت بیان کی تو آپ علیہ السلام نے بہت سی رقم اسے عنایت فرما دی۔ آپ علیہ السلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، مال کا سب سے بڑا مصرف یہی ہے کہ اس سے کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے۔
حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قلم مبارک کو ظاہر و باطن پاکیزگی حاصل تھی۔ سب سے بڑی مومن کے قلب کی پاکیزگی یہ بھی ہے کہ وہ کسی مسلمان کے بارے اپنے دل میں کینہ نہ رکھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی محمد اکبر سے، جن کو ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حاصل تھا، ناراض ہو کر چلے آئے۔ آپ علیہ السلام کے چلے آنے کے بعد کچھ دوستوں نے حضرت محمد اکبر ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اب امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے۔ حضرت محمد اکبر ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، اگر تم لوگ کہو تو میں ابھی حضور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر بتا دوں۔ یہ کہہ کر کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھا، اے برادر معظم، ہم دونوں کے والد بزرگوار مولا علی علیہ السلام ہیں، اس لحاظ سے نہ مجھ کو آپ پر اور نہ آپ کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے، لیکن ہاں آپ کی والدہ محترمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ میری ماں کے قبضہ تمام کمالات آ جائیں تو بھی آپ کی والدہ ماجدہ کی شان و عظمت کے برابر نہیں ہو سکتی، بس اس لحاظ سے آپ کو مجھ پر فضیلت و برتری حاصل ہے، اور آپ بڑے ہوئے اس لیے آپ میرے پاس بھی آنے میں سبقت کریں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں ناچاکی ہو جائے تو جو کوئی دونوں میں صلح کرنے میں سبقت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جل شانہ پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ میری خواہش ہے کہ حضور اپنی فضیلت کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے میں بھی آپ ہی سبقت کریں۔ والسلام۔ حضور شہزادہ رسول نور دیدہ بطول لخت جگر مولا علی المرتضیٰ برادر امام حسن مجتبیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام محمد اکبر ابن الحنفیہ کا یہ خط پڑھ کر بہت ہی محظوظ ہوئے اور اسی وقت جا کر اپنے بھائی سے بغل گیر ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شجاعت میں بھی نہایت بلند مقام رکھتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے حسین کو ہیبت اور جرت عطا کی ہے۔ آپ کی جوانمردی اور بہادری کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب 35 ہجری میں باغیوں اور مفسدوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو آپ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ اس موقع پر امام علی مقام نے نہایت نمایاں خدمات سر انجام دیں اور باغیوں کے ساتھ جنگ کی، لیکن دروازہ حضرت عثمان سے کسی کو نہ جانے دیا۔ بالآخر باغی لوگ دوسرے راستہ سے آپ کے مکان میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر فرمایا تھا، ہے کوئی تم میں سے میرے مقابلہ میں آئے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ چیلنج سن کر ایک بہت بڑا بہادر زبرکان مقابلہ کے لیے نکلا اور پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں حسین بن علی ہوں۔ اس پر زبرکان نے کہا، اے میرے بیٹے، آپ میدان سے تشریف لے جائیں، کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر قباء کی طرف جا رہے تھے اور آپ نبی علیہ السلام کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے ہاتھ تمہارے خون سے رنگین ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اعلیٰ کام سر انجام دیے۔ آپ نہایت شجاع دل غازی اور مجاہد تھے
اور سب سے بڑا کارنامہ شجاعت و امام عالی مقام کا کرب و بلا میں تھا، جس کا نام تا قیامت جاری رہے گا، جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے۔ مالک الملک حضرت امام حسین علیہ السلام کے طفیل ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور امت مسلمہ پہ فضل عظیم فرمائے، آمین۔